دوستو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ہم لوگ مٹی سے بنے ہوئے ہیں، حالانکہ سائنس اس بات کو نہیں مانتی۔ ہم لوگ ایک مرے ہوئے ستارے کی راکھ سے بنے ہیں۔ اربوں سال پہلے سپر نووا پروسیس کے درمیان میں پھٹ گیا اور پھر اس کے بعد اس کی راکھ جو ان سے اسپیس میں پھیل گئی، اور پھر وہ اسپیس میں جو راکھ ہوتی ہے وہ اکٹھی ہوتی جاتی ہے اور اس سے ستارے اور نئے سیارے بنتے ہیں۔ تو ہم بھی اسی طریقے سے بنائے گئے ہیں۔ ہمارے اندر جو کیمیکلز ہیں، کاربن، آئرن، کیلشیم، یہ تمام اس پروسیس کے دوران جب وہ ستارہ پھٹا تھا زور سے دھماکے کے ساتھ، تو وہ فضا میں پھیل گئے، اور یہ اس ٹائم کریٹ ہوتے ہیں کیمیکلز اس ستارے کے اندر، کیونکہ پہلے اس کے نیوکلیس کے اندر صرف نیوکلیئر فیوژن ہوتا ہے، ہائیڈروجن اور ہیلیم۔ آپ جانتے ہوں گے اسپیس میں بھی زیادہ تر جو ہے وہ ہائیڈروجن ہے، جس کا ایک الیکٹران ہوتا ہے، ایک پروٹون ہوتا ہے، جو بچے غباروں میں بھی ڈال کے پھر رہے ہوتے ہیں، جو فضا میں اوپر کی طرف اڑتا ہے۔ تو یہی چیز اسپیس میں سب سے زیادہ ہے، لیکن جس ٹائم ایک ستارہ مرتا ہے یا کہہ لیں اس کا فیول ختم ہو جاتا ہے، تو وہ ایک دھماکے سے پھٹ جاتا ہے، نیوکلیئر فیوژن اس کا ختم ہو جاتا ہے، جس سے وہ حرارت اور روشنی دے رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہمارا سورج ہے، اس میں بھی نیوکلیئر فیوژن ہو رہا ہے ہیلیم اور ہائیڈروجن کے تھرو۔ جب یہ پروسیس ختم ہونے لگتا ہے تو وہ عناصر پیدا کرتا ہے، جیسے ہائیڈروجن، سلیکون، کیلشیم، آئرن اور کاربن، جو مین پارٹ ہے ہمارا، تو وہ فضا میں چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ ایک ڈارک میٹر کے تھرو آپس میں ملنا شروع ہو جاتے ہیں، جس میں وہ کروڑوں سال لیتے ہیں، اور پھر ایک نئے ستارے اور نئے سیارے بن جاتے ہیں۔ اسی طرح ہماری زمین بنی تھی جب آج سے 13.8 تقریباً ارب سال پہلے بگ بینگ ہوا تھا، جس کے بعد یہ کہکشاں اور ستارے بنے۔ اس کے بعد یہ ستارے ہمیشہ ٹوٹتے رہتے ہیں، دھماکوں کے ساتھ تباہ ہوتے رہتے ہیں، جس کا سائنٹسٹ نے آبزرویشن بھی کیا ہے۔ 1987 میں دوربینوں کے ذریعے انہوں نے آبزرویشن کی۔ اس سے پہلے 1005 میں فلکیات کی بکس اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ہے کہ روشنی دیکھی گئی، کیونکہ روشنی چلتی ہے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے۔ جو آج سے لاکھوں سال پہلے بھی کوئی ستارہ ٹوٹا ہوگا تو اس کی روشنی تو ہمیں اب پہنچے گی نا، تو وہ کب ہوا یہ نہیں پتہ، لیکن زمین جو ان سی ہے وہ تقریباً 3.8 ارب سال پہلے بنی ہے، اور جو زندگی ہے، انسان ہے جیسے، یہ 3 لاکھ سال پہلے اس شیپ میں آئے ہیں، اور پھر ہمارا کانشیس مائنڈ اور سب کانشیس مائنڈ یہ کام کرنے لگ گیا، اور ہم سب سے زیادہ دماغ رکھنے والے گئے اور سوچتے سمجھتے ہیں۔ نیوکلیئر فیوژن ہوتا ہے نا، جیسے سورج کے اندر بھی ہو رہا ہے، تو یہ ایک وقت پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب ختم ہوتا ہے تو جو ستارہ ہے اس کی آؤٹ ورڈ جو پاور ہے وہ اس فیوژنس کو پھیلانے میں لگی ہوتی ہے، اور ایک اس کی گریوٹی ہوتی ہے جس کو اندر کی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے۔ جب یہ چیز ختم ہو جاتی ہے نا، میں بتا رہا ہوں ستارہ ٹوٹتا کیسے ہے دھماکے سے، جب یہ فیوژن ختم ہو جاتا ہے ستارے سے، یہ حرارت نکلنا بند ہو جاتی ہے، تو وہ اپنے گریوٹی میں اتنے زور سے کھینچتا ہے وہ سکڑ جاتا ہے، اور جب وہ سکڑتا ہے تو وہ زوردار دھماکے سے پھٹ جاتا ہے۔ جیسے آندھی طوفان میں ہوا میں مٹی اڑی ہوتی ہے نا، ایسے خلا میں تمام ذرات اڑ جاتے ہیں، اور ہماری گریوٹی ہے زمین کی، وہ زمین پر آ جاتی ہے مٹی۔ وہاں جو اسپیس ہے جس میں آج تک سائنٹسٹ اس کو نہیں سمجھ سکے کہ ڈارک میٹر کیا ہے، وہ کون سی طاقت ہے جو ان ذرات کو جوڑ دیتی ہے، اور اس کے بعد سیارے اور ستارے نئے بنتے ہیں۔ یہ مسلسل پروسیس جاری ہے۔ تو پھر ایسی ہی زمین بنی، تو یہ جو کیمیکلز ہیں جو ہمارے اندر، یہ وہاں سے آئے ہیں، تو ہم اس کی باقیات میں سے ہیں۔ تو یہ جو سائنس ہے نا، یہ آپ کو بہت اچھے فیکٹس دے رہی ہے۔ ان دو چیزوں کو جو ہے نا وہ دیکھ نہیں سک رہے، لیکن محسوس کریں۔ جیسے ہوا ہے، اس کو آپ دیکھ نہیں سکتے لیکن ہم اسے محسوس کر لیتے ہیں، جب چلتی ہے ہمیں فیل ہوتی ہے، ہم اپنی گاڑی کے ٹائر میں ڈلواتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم ہوا ڈلوا رہے ہیں۔ لیکن یہ جو انرجیز ہیں نا، یہ بہت مسٹیریس ہیں یونیورس کے اندر۔ ڈارک میٹر یعنی سمجھیے یہ گلو کی طرح ہے جو چپکاتا ہے سب کو، اور دوسری جو چیز ہے وہ ڈارک انرجی ہے جو یونیورس کو پھیلاتا چلا جا رہا ہے۔ یونیورس پہلے جو تھی اس سے کہیں زیادہ بڑی ہو گئی ہے، ہم سورج کے گرد بھی گھوم رہے ہیں اور آگے کی طرف بھی جا رہے ہیں اسپیس میں۔ جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ہم اسپیس میں کسی اور جگہ پہ تھے، اب ہم کہیں آگے آ چکے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا ابھی تک مما بنی ہوئی ہیں سائنٹسٹ کے لیے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اب ہم ایرا آف نوئنگ آ گئے، ہم چیزوں کو سمجھتے جا رہے ہیں۔ کائنات ایک پزل کی طرح ہے۔ بہت سے لوگ نہیں سوچتے، جو 9 سے 5 جابس کرتے ہیں وہ نہیں سوچتے ان چیزوں کو۔ ہماری حالت ویسی ہی ہے جیسے ایک سمندر کے اندر
مچھلی ہوتی ہے تو اس مچھلی کو سمندر کے بارے میں کبھی پتہ نہیں چل سکتا، کیونکہ وہ سمندر کے اندر ہے۔ جو باہر سے سمندر کو دیکھے گا اسے اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے کنارے ہیں اور اس طرح پھیلا ہوا ہے اور اس میں لہریں آتی ہیں۔ ہماری حالت بھی ہوئی ہے، کیونکہ ہم زمین میں ہم یونیورس کے اندر رہتے ہیں۔ کوانٹم میکینکس اور کوانٹم فزکس اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ وہ کائنات کے راز کو جاننے لگ گئی ہے، لیکن ابھی وقت لگے گا۔ ہم ارتقاء کا سفر کر رہے ہیں۔ کبھی ہمارے پاس پہیہ بھی نہیں ہوتا تھا، ہم گھوڑوں پہ سوار ہوتے تھے۔ جو ستارے ٹوٹتے ہیں نا، جس سے نئے ستارے بنتے ہیں، وہ سورج سے تقریباً 8-10 گنا بڑے ہوتے ہیں۔ سورج ہمارا بہت چھوٹا ہے اس لحاظ سے۔ اس کے اندر صرف یہ ہوگا کہ جو اس کی حرارت اور روشنی بن رہی ہے نا، وہ بننا آہستہ آہستہ ڈم ہو جائے گی، یہ ریڈ کلر کا ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ اپنے قریب والے، کیونکہ یہ سکڑے گا اور اسی طرح گریویٹی اس کی کھینچے گی، لیکن یہ چھوٹا ہے تو یہ ارد گرد کے عطارد اور اس کے مریخ وغیرہ جو ان سے ہیں نا، ان کو اپنے اندر کھینچ لے گا، یعنی سمجھے نگل جائے گا۔ لیکن سائنٹسٹ کے مطابق یہ پروسیس تقریباً 5 ارب سال کے بعد ہو سکتا ہے، اور اس میں زمین اس کے اندر نہیں جائے گی کیونکہ ہم بہت ڈسٹینس پہ ہیں۔ ہاں، لیکن اتنی حرارت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ جو سمندر ہیں وہ ابلنے لگ جائیں گے اور زندگی ظاہرہ یہاں پر ختم ہو جائے گی۔ تو سائنس کے اندر نا بہت سی باتیں بڑی دلچسپ اور وائلڈ ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہم لوگ اس طرح سوچتے نہیں۔ میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں اویئر ہو جائے، 5th ڈائمنشن میں آ جائیں۔ کبھی آپ سوچ سکتے تھے جو آپ نے موبائل پکڑا ہوا ہے، ایسے آپ ایک میسیج کریں گے اور وہ دنیا میں کہیں بھی 2 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے پہنچ جائے گا۔ آپ کا ایک میسیج جو آپ کرتے ہیں وہ دنیا کا کئی چکر لگا سکتا ہے 1 سیکنڈ میں، کیونکہ اس کی رفتار ہے 2 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، جبکہ لائٹ کی رفتار جو ہے وہ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے، جس پہ ہم ابھی تک نہیں آ سکے۔ جب ہم یہ رفتار اچیو کر لیں گے تو اس کے بعد ہم خلا میں اسپیس میں نکل کے اور زیادہ چیزوں کو ایکسپلور کر سکیں گے۔ جب آپ چیزوں کو سمجھیں گے آپ کامیاب بھی ہوتے جائیں گے۔ انٹرنیٹ پر پڑھ بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔